مشترکہ ہدایات کے بعد آگے بڑھتے ہیں پوائنٹ وائز چند ایک باتیں۔ سب سے پہلے شوہروں کے نام، خامدوں کے نام، وہ جن کو بڑا مان ہے کہ اللہ نے ہم کو خامد بنایا ہے اور ان کو اپنے حقوق بہت یاد ہیں اور وقتاً فوقتاً جتلاتے بھی رہتے ہیں، لیکن اپنے فرائض بھول جاتے ہیں۔ میں ان بھائیوں کو اللہ کے رسول کی ہدایات کی روشنی میں ان کے فرائض یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میرا پیغام ہوگا بیٹیوں کے نام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم بحیثیت شوہر پڑھتے ہیں تو انسانی تاریخ کے کامیاب ترین شوہر میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں۔ اس جیسا شوہر، عائشہ اور خدیجہ کے شوہر جیسا شوہر چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں آپ کے عقد میں رہی ہیں۔ آپ کی زندگی کی ایک ایک رپورٹ انہوں نے دی ہے۔ آپ کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ ان 9 ازواج مطہرات نے آپ کی رفاقت میں، ان میں سے بعض ازواج مطہرات نے 25 سال بھی گزارے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے پیغمبر کی ادا دیکھتے ہیں اس میں آپ کی عظمت ہی سامنے آتی ہے، کہیں کوئی خامی دور دور تک نظر نہیں۔ اگر آپ کامیاب شوہر بننا چاہتے ہیں، نہ مشرق کو دیکھیں، نہ مغرب کو دیکھیں، نہ امریکہ کو دیکھیں، نہ یورپ کو دیکھیں، نہ ہندوستان کے کلچر کو دیکھیں، نہ عرب کی ثقافت کو دیکھیں، آپ اس ہستی کو دیکھیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن ان کے لیے جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں اور اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے چند ایک چیزیں میں نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ آپ ازواج مطہرات کو عزت دیتے تھے۔ آپ کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ گھر میں آنے والی کسی کی بیٹی کو عزت دی جائے، اس کو مقام دیا جائے، اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ خاوند کی عزت تو ہے اور بیوی کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسے ان کے اوپر فرائض ہیں، یعنی ان کی ذمہ داریاں ہیں تو ان کے حقوق بھی ہیں۔ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر ماں کو اتنی عزت دی ہے کہ نام بلاتے ہوئے بھی بڑے پیار اور عزت کے ساتھ نام بلایا ہے۔ کبھی عائش کہا ہے، کبھی عائشہ کہا ہے، کبھی حمیرہ کہا ہے، کبھی کس نام سے پکارا ہے، کبھی کس نام سے پکارا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیویوں کا عزت کے ساتھ نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اپنی بیویوں کو وہ نام دیتے ہیں اور ایسے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جن سے ان کی انسلٹ ہوتی ہے اور عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عمر بھر کی مصروفیات ہیں، آپ سے بڑا مصروف انسان دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ غزوات بھی ہیں، جہاد بھی ہے، بین الاقوامی معاملات بھی ہیں، ڈیلیگیشن بھی ہیں، وفود بھی ہیں، مذاکرات بھی ہیں، ٹیبل ٹاک بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، دروس بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، اللہ کے معاملے بھی ہیں،
قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں، ایک دن میں 100 رکعت کے نفل بھی ہیں، پاؤں میں سوجن مبارک بھی ہے، اللہ کی عبادت کر کے اشراق ضحیٰ بھی ہے، تہجد اور نوافل بھی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ بیلنس، وہ حسن، وہ توازن اور وہ خوبصورتی نظر آتی ہے کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، دوسرے معنی میں آپ کے کزن ہیں، آپ کے گھر کے حالات سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، اور ہماری ایک ماں رشتے میں ان کی خالہ بھی لگتی ہیں، دوسرے لحاظ سے اللہ کے پیغمبر ان کے خالو بھی لگتے ہیں، گھر کے ایک فرد ہیں، گھر کی زندگی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام روزانہ ہی فجر کی نماز کے بعد، ذکر اذکار کے بعد 9 ہماری ماؤں کے ایک ایک گھر میں چکر لگا کر خیریت پوچھتے تھے، شام کے وقت عصر کے بعد دوبارہ چکر لگاتے تھے اور پہلے سے زیادہ وقت دیتے تھے، اور پھر رات وہاں گزارتے تھے جہاں ایک ترتیب آپ علیہ السلام کی بنی ہوتی تھی۔ گھر کو وقت دے، وقت دیے بغیر گھر نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ مبارک مصروفیتیں کس کی ہوں گی؟ اور آپ کی عمر بھر کا یہ معمول ہے۔ لوگوں کو یہ سنت تو بہت یاد ہے دوسری شادی کی، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ مردوں کا حق ہے، شریعت نے اس کو دیا ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ پیغمبر کی سنت 9 ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہے۔ روزانہ کا وقت دیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کی ترتیب لگائی جا رہی ہے، فرض نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ سفر پہ جاتے ہیں تو کسی ہماری ماں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور یہ محبوب رب کائنات اپنی مرضی سے نہیں لے کے جاتے، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو سنت ہے نا پھر، یہ عدل، یہ انصاف، یہ میرٹ اور یہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ جو وقت دینے والا معاملہ ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو کم از کم گھر خیریت پوچھ لیں، کال کر لیں، میسج کر دیں، واٹس ایپ پہ ایک چھوٹا کلپ بھی بھیج دیں، گھر میں کوئی رابطہ، کوئی سلسلہ خیر خیریت تو ہونی چاہیے۔ آپ کے وقت دینے کی سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ وقت دیتے ہیں تو گھر میں وقت دینا کتنا اہم کام ہے۔ بلکہ آپ تو صحابہ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں اگر کوئی غیر ضروری مصروفیت نہیں ہے، اگر کوئی بہت ضروری مصروفیت نہیں ہے اور ضروری معاملات نہیں ہیں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ سے زیادہ گھر کی چار دیواری میں رہو، فتنوں سے، بدنگاہی سے بچے رہو گے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہا کرو، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، باہر جاؤ بھی تو پھر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ آپ کی زندگی سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اتنی زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا جلال دل میں ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سینہ کھولتا ہے، امت کے لیے مانگتے ہیں تو روتے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ اس بات سے غافل نہیں ہیں، اور کیا خوبصورت سنت ہے کہ گھر والوں کو کھیل کا، تفریح کا، مشغلے کا، ہنسی مذاق کا موقع دیتے ہیں، اور اتنا موقع دیتے ہیں کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا کیا خوبصورت زندگی ہے آپ کی، مثالی زندگی ہے آپ کی، اسوہ حسنہ ہیں آپ۔ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم نہ کسی کے غلام ہیں نہ کسی کے پابند ہیں، ہم تو پابند ہیں اللہ کے قرآن کے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے، جو اللہ نے ہمیں فہم دی ہے، ہم نے تو آپ کے سامنے رکھا۔
آپ کے مزاج میں نہیں آتا ہے تو اپنا مزاج ٹھیک کریں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ماں جی عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، سفر میں دوڑ لگاتے ہیں۔ تو دوڑ لگاتے ہیں، ہمارا مزاج اتنا خشک ہے، اور بعض لوگ دینداری اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کبھی کوئی تفریح کا موقع ہی نہیں دینا، مسکرا کے کوئی بات ہی نہیں، کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں۔ ایک صاحب تو ایسے، کیا اب ان کو لفظ کہیں، وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ فلاں عورت جو ہے وہ صبح واک کے لیے کیوں نکلتی ہے، اگر وہ پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو اس کا حق ہے، آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ پتہ نہیں اس کی صحت کے مسائل ہیں، کیا مسائل ہیں؟ اور آپ یہ دین کہاں سے لے کے آئیں جس میں اتنی سختیاں ہیں، جو آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا لی ہیں؟ آپ کہتے ہیں عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہماری ماں جی کے ساتھ مقابلے میں دوڑ لگاتے ہیں، اور ہماری ماں جی دوڑ میں جیت جاتی ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، ایک اور موقع آتا ہے، آپ کہتے ہیں عائشہ آؤ پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ دوڑ لگاتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جیت جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ جو تم پہلے جیتی تھی نا، اب ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ کیا محبت ہے، کیا اپنائیت ہے! ہمارے لیے جو اللہ کے پیارے نبی کی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہی اسوہ ہے، وہی ماڈل ہے، وہی رہنمائی ہے، بشرطے کہ ہم اس سے رہنمائی لیں تو صحیح۔ صرف نعتوں اور جھنڈیوں تک آپ کو محدود نہ کریں، کرامات اور معجزوں تک محدود نہ کریں، شان اور مقام تک محدود نہ کریں، اس سے کس کو انکار ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے، آپ کی زندگی سے کچھ سیکھنا بھی شروع کر دیں، کوئی رہنمائی لینا بھی شروع کر دیں، اس کو اپنانا بھی شروع کریں، تاکہ زندگیوں میں سکون آئے، نبوت کا حسن آئے، سنت کا جمال آئے، محبت آئے، ہمدردی آئے، خیرخواہی آئے۔ آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ آپ خود تفریح کا موقع دیتے تھے، بلکہ اگر کسی وقت کوئی تفریح ہو رہی ہے تو اس کو دیکھنے کا بھی موقع دے دیتے تھے، بشرطے کہ وہ شرعی حدود میں ہو، اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو، کوئی بے حیائی اور فحاشی نہ ہو۔ حبشہ کے لوگ کھیل رہے تھے جنگی کھیل، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے پیارے نبی اسلام خود پوچھتے ہیں، عائشہ کھیل دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے کہا جی پسند کروں گی۔ تو آپ کا شانہ مبارک تھا، اور ماں جی نے اپنی ایک ٹھوڑی یہاں رکھی ہوئی تھی، اور بیان فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے خود نہیں کہا بس آپ کھڑے رہے، اور میں اپنی ٹھوڑی یہاں رکھ کے کھیل دیکھتی رہی۔ دین کو صحیح روح کے ساتھ سمجھیں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کل کے بے حیائی والے فحاشی والے مناظر دکھائے جائیں، اور نہ ہی اتنی سختی ہے کہ کسی وقت کوئی تفریح کا موقع ہی نہیں دینا۔ اس میں ایک اعتدال ہے جو تفصیل کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مثالی شوہر، آپ کی زندگی کی ایک پانچویں سنت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ نے آپ سے زیادہ وفادار شوہر کوئی نہیں دیکھا ہوگا، حالات کو یاد رکھنے والا شوہر کوئی نہیں دیکھا ہوگا، بیویوں کی نیکیوں کو یاد رکھنے والا کوئی شوہر نہیں دیکھا ہوگا، ماضی کے حسین لمحات کو یاد رکھنے والا کوئی شوہر نہیں دیکھا ہوگا۔ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کو دلاسے اور حوصلے دیتی ہیں، وقت آتا ہے کہ ماں جی رب کو پیاری ہو جاتی ہیں، آپ علیہ السلام دیگر شادیاں کرتے ہیں، لیکن فوت شدہ ہماری ماں کے ساتھ بھی وفا کیسی کرتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ ماں جی عائشہ کہتی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی زندہ سوکنوں پہ اتنی کبھی غیرت نہیں کھائی جو ایک نسوانی غیرت ہوتی ہے، جتنی مجھے غیرت اور حساسیت خدیجہ کے بارے میں ہوتی تھی، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام بات بات پہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔
خدیجہ ایسے، خدیجہ ایسے، خدیجہ ایسے۔ فرماتی ہیں ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت تھی اور سرخ اس کی باشیں تھیں، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو نوجوان ایک کنواری بیوی دی، اور آپ اس کا تذکرہ کہتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ نے کہا عائشہ تم نہیں جانتی، میں اپنے الفاظ میں حدیث کی یوں تعبیر کرتا ہوں، عائشہ تم نہیں جانتی، خدیجہ وہ ہے جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو میرے اوپر چادر دیتی تھی۔ عائشہ خدیجہ وہ ہے واسطنی بمالہا ونفسہا، جب میرے پاس کچھ نہ تھا تو اس کاروباری عورت نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں نچھاور کر کے قربان کیا تھا۔ خدیجہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میرے نام پہ لگائی تھی، اور خدیجہ وہ ہے رزقنی اللہ منہا الولد، کہ اللہ نے مجھے اس کے بدن سے اولاد کی نعمت بھی دی تھی۔ اتنے وفادار، گھر کے افراد بہت جانتے ہوتے ہیں ان حالات کو، گھر کے خادم ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی بکری ذبح ہوتی، جانور ذبح ہوتا، گوشت بنتا، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مجھے کہتے انس جاؤ یہ اتنا اتنا گوشت فلاں فلاں عورت کو دے کے آؤ، کیونکہ جب خدیجہ زندہ ہوتی تھی تو اس وقت وہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس نے 30 سال آپ کے گھر کی دہلیز پہ دفن کر دیے اور اپنی جوانیاں آپ کی خدمت میں گزار دیں۔ اب جب اس کے بال سفید ہونے لگے اور وہ 50 سال کی عمر سے متجاوز ہو گئی، آپ ایسے بے حس ہیں کہ اس وقت بھی دائیں بائیں جھانکتے ہیں اور اس عورت سے بے وفائی کرتے ہیں جس نے پوری زندگی آپ کے نام لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیوی سے، ہماری ماں سے، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے کھل کر محبت کا اظہار کرتے تھے اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتے تھے۔ یہ عورت کی ایک فطری کمزوری ہے، اس کی تعریف کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اپریشیٹ کیا جائے، اپنے عمل سے بھی محبت دکھائی جائے اور اپنے الفاظ سے بھی محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ کیسا بد نصیب معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر غیر محرم کسی اور کی بیٹیوں، کسی اور کی بہوؤں، کسی اور کی بیویوں کے بارے میں لوگ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بے شرم اور بے حیا ہو جاتے ہیں اور سرے بازار فیس بک پہ اور اخبارات کے صفحوں پہ غلط جملے لکھتے پھرتے ہیں، اور جب اپنی بیوی کی باری آتی ہے تو ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ جہاں شرم آنی چاہیے تھی وہاں بے شرم ہو گئے، اور جہاں محبت کا اظہار کرنا تھا وہاں شیطان نے آپ کو شرم سکھا دی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور پوچھنے والا صحابی آپ سے پوچھتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ کے ابو سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت مبارکہ سے یہاں تک محسوس ہوتا ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی خاص ایام میں ہوتی اور خاص حالت کے اندر عورت ایک مرض کی کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہے، کمزوری اور نقاہت کا غلبہ ہوتا ہے اور کچھ تعلقات میں تعطل ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں خاص ایام میں ہوتی اور میں ایک برتن سے کوئی چیز پیتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی برتن کو میرے ہاتھ سے لے لیتے اور مجھے دکھا کے جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا برتن کی اسی جگہ پہ اپنے مبارک کو ہونٹ رکھ کے پانی پیتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کسی کی بیٹی ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے ایک مرد کی خاطر، اپنے گھر کو سب کچھ قربان کر کے آئی ہے، اور یہ کیسی ناانصافی ہے۔ اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا داماد ہے، بہت قابل تعریف ہے، بڑا ہی اچھا داماد ہے، اس نے بڑا سکون اور سکھ دیا ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا آپ کی بہو سے اور اپنی اہلیہ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کہتی ہیں کہ یہ زن مرید ہے۔ یہ کیسی ٹیڑھی تقسیم ہے؟ اپنی بیٹیوں کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں آپ کی سوچ بدل کیوں جاتی ہے اور میرٹ مختلف کیوں ہو جاتا ہے اور تقسیم ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ آخری بات، اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے نام، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ایک توازن اور بیلنس نہ رکھے اور گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے دین کی حدیں پامال کر دے، ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کرتا رہے اور ہر طرح سے ایک توازن نہ رکھے، ماں باپ کو فراموش کر دے، بہنوں کو فراموش کر دے، دین کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی بھی کیا خوبصورت زندگی ہے۔ کبھی کبھی آپ رات کے وقت گھر میں لیٹے لیٹے اٹھ جاتے، کیا وہ ماحول ہوتا ہوگا، آپ کہتے قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ اپنی ہولناکیوں کے ساتھ وہ آ چکی ہے۔ آپ فرماتے اپنے گھر میں رات کے وقت اچانک اٹھ کے رب کاسیات عاریات، کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے لباس اور ننگی ہیں۔ کبھی آپ رات کے لمحات میں بھی گھر میں ایسا تربیتی پروگرام دیتے کہ آپ علیہ السلام کہتے ایقظوا صواحب الحجر، ان کمروں میں لیٹنے والیوں کو بیدار کر دو، موت سر پہ ہے، قیامت آیا جاتی ہے۔ کبھی آپ کہتے عائشہ آج میں نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہے۔ کبھی آپ رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو جاتے اور ماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آہستہ سے اٹھے، آہستہ جوتا پہنا، آہستہ دروازہ بند کیا۔ ماں جی کسی اور سوچ میں ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کسی اور دنیا میں ہیں۔
ماں جی اس سوچ میں ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی یہ آہستہ آہستہ کیوں کر رہے ہیں۔ امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ سنت بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ ہماری ماں کے آرام کا کتنا خیال کرتے تھے۔ آپ نے تو یہی سوچا تھا نا کہ عائشہ سو رہی ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آئے، آرام سے اٹھتے ہیں، آہستہ سے جوتا پہنتے ہیں، آہستہ سے دروازہ بند کرتے ہیں۔ ہماری ماں جی کسی اور سوچ کے اندر ہیں، پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی شہدائے احد کے لیے دعا کرنے احد کے قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ واپس بھاگی بھاگی ماں جی آ جاتی ہیں، آ کے بستر پہ لیٹ جاتی ہیں، سانس پھولا ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عائشہ تم میرے آگے آگے بھاگی جا رہی تھی، تم کن خیالوں میں میرے پیچھے آ گئی تھی؟ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ بھی کوئی گھر ہے جہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے، مرنا نہیں ہے، قبر نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ آپ نے سب کچھ ہی بھول جانا ہے ایک عورت کی خاطر، اور دین کو ترک کر دینا ہے، اور لذتوں میں ایسا ڈوب جانا ہے کہ پھر پتہ چلے جب موت کا فرشتہ آ جائے یہاں حسن ہے، یہاں بیلنس ہے، یہاں توازن ہے، یہاں اعتدال ہے، یہاں کھیل بھی ہے، یہاں محبت بھی ہے، یہاں مسکراہٹ بھی ہے، یہاں شب بیداریاں بھی ہیں، یہاں آخرت کی فکر بھی ہے۔ یہ پیغمبر کی زندگی ہے نا، اس ہستی کی زندگی ہے جس جیسا اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ ان پہ درود ہوں، ان پہ سلام ہوں، ان پہ برکتیں ہوں، اور اللہ ان کے حوض کوثر سے مجھے اور آپ کو پانی نصیب فرمائے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے سکون، مودت اور راحت ہو، اور اصل آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ یہ جوڑے اپنی اولادوں کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں اکٹھے ہو۔ دنیا تو عارضی ہے نا،